وقف کیا ہے؟ وقف یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور وقف کا مطلب ہے ٹھہرنا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک ہوتا ہے واقف، اور ایک کہتا ہے موقوف، اور ایک ہے وقف۔ وقف کا مطلب ہوتا ہے وہ پراپرٹی جس کو واقف یعنی کوئی آدمی دینے والا اس پراپرٹی کو اللہ کے لیے دے دے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ بہت سے ہندوستان کے اندر اس طرح کے لوگ ہیں کہ وہ کروڑوں روپے کی پراپرٹی ان کے پاس ہے، لاکھوں روپے کی پراپرٹی ہے، الحمدللہ اس وقت بھی مسلمان ایسے ہیں، پہلے بھی تھے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو اولاد نہیں ہوتی تو وہ چاہتے ہیں کہ میری یہ ساری کی ساری پراپرٹی فلاں مسجد کے نام، میری یہ ساری پراپرٹی فلاں قبرستان کے نام، میری یہ پراپرٹی فلاں خانقاہ کے نام، میری یہ پراپرٹی فلاں مدرسے کا نام۔ اس کو وقف کہا جاتا ہے۔ اور وقف کا مطلب ٹھہرنا، اور ٹھہرنے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جو چیز موقوف ہوتی ہے، جو چیز وقف کر دی جاتی ہے، تو اب جس چیز کو وقف کر دیا جائے تو اب اس کے اندر نہ وراثت جاری ہو سکتی ہے، نہ رہن جاری ہو سکتا ہے، نہ اسے عاریتاً کسی کو دیا جا سکتا ہے، نہ اس کے اندر تغیر و تبدل ہو سکتا ہے۔ جیسے مسجد کے لیے ایک جگہ اگر وقف کر دی، وہاں اگر کوئی چاہے کہ قبرستان بنا لے، نہیں بنایا جا سکتا۔ قبرستان کے لیے ایک جگہ وقف ہو گئی، وہاں کوئی چاہے میں مدرسہ بنا لوں، نہیں بنا سکتے۔ اور مدرسے کی جگہ اگر کوئی قبرستان بنانا چاہے، نہیں بنا سکتا۔ کیوں؟ کہ واقف نے جس چیز کے لیے اسے وقف کیا ہے وہ اسی کے ساتھ رہے گی۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے آبا و اجداد نے اتنی پراپرٹی وقف کی ہے، اب اس کے بعد جناب والا یہ سارے ایک بل لے آئے کہ اب اس وقف کو جو ہے اس کے اندر تغیر و تبدل ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ جب یہ پراپرٹی ہماری ہے، ہمارے آبا و اجداد نے وقف کی ہے، مسجدیں ہماری ہیں، مدرسے ہمارے ہیں، قبرستان ہمارے ہیں، عیدگاہیں ہماری ہیں، تو بتاؤ پھر اس کے اوپر قانون بھی ہمارا ہونا چاہیے یا کسی اور کا ہونا چاہیے؟ اور پھر یہ وقف آئین ہند کے اندر ہے کہ 4 چیزوں کے اندر آئین ہند، آپ آرٹیکل 25، 26، 27 اٹھا کر کے دیکھیں کہ ان کے اندر بالکل ہمیں آزادی دی ہے۔ اب کن 4 چیزوں میں؟ نکاح کے مسئلے میں، طلاق کے مسئلے میں، میراث کے مسئلے میں، وقف کے مسئلے میں۔ اب اس تعلق سے اگر اس طرح تغیر و تبدل کریں گے، اس سے ملک آگے نہیں بڑھے گا، ملک ترقی نہیں کرے گا، اور یہ انتشار ہوگا، اور جب انتشار ہوتا ہے پھر تباہی ہوتی ہے، بربادی ہوتی ہے، اس کے بعد انقلاب آتے ہیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ یہاں بھائی چارہ قائم رہے، ہم چاہیں گے قانون کی بالادستی رہے، ہم چاہیں گے آئین کی بالادستی رہے، ہم چاہیں گے امن و امان رہے، ہم چاہیں گے بھائی چارہ رہے، ترقی کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہیں گے کہ مسلمان عزت کے ساتھ سر اٹھا کر کے ملک کے اندر رہے۔